बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक आपके इर्द गिर्द तो मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती है। इसलिए आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हमारी इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात को पैदा किया है, लेकिन जो ख़ास दो मखलूक़ात का ज़िक्र कुरान पाक में आया है वो है जिन्न व इंस, यानी कि इंसान और जिन्नात। इंसान से अल्लाह ताला ने जिन्नात का पर्दा रखा है, जबकि इनकी भी एक अपनी दुनिया है। इनके रस्म व रिवाज हैं, ये शादियाँ भी करते हैं और इनके कबाइल हैं, इनके सरदार भी होते हैं और इनके हर एक कबाइल के असूल व ज़वाबित होते हैं और हर एक की जो ताकत उसके जो है वो कबीले के लिहाज से होती है। जितना जो भी कबीला ताकतवर होता है उस लिहाज से उसका मुकाम होता है, और अगर इन असूलों के ख़िलाफ़ उसमें से कोई उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो उसको सज़ा भी दी जाती है। इंसान और जिन्नात, इंसानों में शुरू से ही इंसान जब होश संभालता है तो इस मखलूक के बारे में सुनता है तो उसमें ये सस्पेंस पैदा होता है कि वो इनके बारे में जाने। इसी तरह से सेम सिचुएशन जिन्नात की है, वो भी ये चाहते हैं, उनके अंदर भी ये सस्पेंस होता है कि वो इंसानों के बारे में जाने, उनका रहन सहन, उनकी दुनिया को देखें। लेकिन उनके पास एक एडवांटेज है कि वो नज़रों से ओझल होते हैं। वो चाहे तो अपने आप को ज़ाहिर कर सकते हैं, ना चाहे तो वो हमें दिखाई नहीं देते। इस तरह से वो गायब होते हुए भी हमारे दरमियान में रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको अगर ये स्टोरी सुना रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे नज़दीक भी कोई इस स्टोरी को सुन रहा हो, तो इनके पास ये एडवांटेज होता है और ये जानवरों के रूप भी इख्तियार कर सकते हैं। ये इनके पास ये भी एडवांटेज होता है, ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और इस एडवांटेज को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट शक्लों में भी इंसानों के बीच रहते हैं, इंसान के भेस में भी रहते हैं और इस दौरान में इंसानों के करीब भी हो जाते हैं। आज की हमारी जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे जिनज़ादे की स्टोरी जिसने अपनी ही ज़िद में अपनी जान को गंवा दिया, लेकिन अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटा। कोमल के वालिद की एक बहुत बड़ी हवेली थी जो कि उसको अपने बाप दादा से विरासत में मिली थी। जैसे कि पहले दौर में होता था, हर घर में दरख्त ज़रूर होता था। बड़े बुज़ुर्गों के मुताबिक दरख्त का घर में होना बरकत की अलामत होती थी और उस हवेली में भी एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था जो बिल्कुल सहन के बीचों बीच था। ये गर्मियों की एक रात थी। सब लोग मामूल के मुताबिक सहन में गहरी नींद सो रहे थे। रात का पिछला पहर चल रहा था जब कोमल की आँख खुली शदीद प्यास की वजह से। कोमल उठी, उसने पानी पिया और जैसे ही वो दरख्त के पास से गुज़र रही थी तो उसके हाथ को किसी नादीदा क़ुव्वत ने पकड़ लिया। उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ना नज़र आने वाले वजूद की गिरफ्त बहुत मज़बूत थी। इसी दौरान कोमल के वालिद की आँख खुली। जब उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से देखा, उन्होंने आवाज़ दी। उनकी आवाज़ के साथ ही उस अनदेखी क़ुव्वत ने कोमल के हाथ को छोड़ दिया। कोमल ने इस बात को किसी को नहीं बताया और ये दिन गुज़रते गए। फिर इसी तरह एक रात कोमल की ऐसे ही पीछे बहर आँख खुली, किसी एहसास से, ऐसा जैसे किसी की देखे जाने का एहसास हो। कोमल की जैसे ही नज़र पड़ी दरख्त के ऊपर तो उसने देखा कि वहाँ पे दो सुर्ख आँखें जो कोमल को ही घूर रही थी और फिर वो दरख्त से नीचे आना शुरू हो गई, नीचे नीचे, और बिल्कुल कोमल के चेहरे के ऊपर
اتنا پاس کہ کومل کو اس کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ کومل اتنی خوفزدہ ہوئی کہ کومل نے چیخنا شروع کر دیا، اور کومل کی چیخیں سن کر پورا گھر اٹھ گیا۔ کومل کے والد نے جلدی سے جب لائٹ آن کی تو اس کے ساتھ ہی وہ آنکھیں غائب ہو گئی۔ لیکن اگلے دن ہی کومل شدید بخار میں تھی، اس قدر بخار ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بخار جو ہے یا کسی خوف کی وجہ سے ہے یا ٹینشن کی وجہ سے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کومل بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب تمام رشتہ داروں کو کومل کے بیمار ہونے کی خبر پہنچی تو ان کے رشتہ دار کومل کا پتہ کرنے آنے لگے۔ ان میں سے ایک ابراہیم صاحب بھی تھے۔ ابراہیم صاحب ایک بزرگ آدمی تھے، لیکن ان کے پاس روحانیت کا علم تھا۔ جب انہوں نے کومل کو دیکھا تو وہ بھانپ گئے کہ یہ کوئی ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کومل کے پیرنٹس سے بات کی اور ان سے اجازت لی کہ میں اس معاملے کو جاننا چاہتا ہوں۔ کومل کے پیرنٹس کو ابراہیم صاحب پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے حامی بھری اور ابراہیم صاحب نے جو ہے حصار باندھا اور کچھ پڑھائی کرنا شروع کی چیک کرنے کے لیے۔ کومل بے سوت لیٹی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی پڑھائی کرتے کچھ دیر گزری، کومل ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کومل کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی کہ اچانک ابراہیم صاحب نے پڑھائی کرنا بند کر دی اور پوچھا، کون ہو تم اور اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کومل خاموش۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کومل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابراہیم صاحب بولے، اچھا تو ایسے نہیں مانو گے؟ ابراہیم صاحب نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز نے ابراہیم صاحب کو مخاطب کیا کہ بند کر دو، میرا نام عافان ہے اور میرا بسیرا اسی درخت پر ہے۔ اسے میں پسند کرتا ہوں اور اس کو اب میں لے کر ہی جاؤں گا، میں کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابراہیم صاحب خاموش ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی کومل بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر ابراہیم صاحب نے پڑھائی کی اور کومل کے والدین کو بتایا کہ اس کے اوپر ایک بہت طاقتور جن کا سایہ ہے جس کا توڑ صرف شاہ جنات کر سکتے ہیں۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور شاہ جنات سے بھی بات کرنے کے لیے میں اپنے استاد سے رابطہ کروں گا کیونکہ میں اتنا علم نہیں رکھتا۔ میں ٹھیک اگلی جمعرات کو آؤں گا اپنے استاد کو لے کر۔ اس وقت تک آپ کو کومل کی حفاظت کرنی ہوگی کیونکہ وہ جن بہت طاقتور ہے۔ ایک کالے جادو کے ذریعے اس کو اس درخت پر مسلط کیا گیا تھا، لیکن کومل کے لمبے کالے گھنے بال دیکھ کر وہ کومل پر عاشق ہو چکا ہے، اور اگر اس کو آپ نے باہر جانے دیا یا اکیلا چھوڑا تو اس دوران وہ کومل کو لے کے جا سکتا ہے یا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگلی جمعرات سے ایک دن پہلے اچانک حویلی میں طوفان برپا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، کھڑکیاں بجنا شروع ہو گئی۔ سب لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے۔ وہ سب کومل کے پاس چلے گئے تاکہ کومل کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب کومل کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اچانک اس کمرے میں کالا دھواں پھیلنے لگا اور پھیلتے پھیلتے بالکل اندھیرا سا چھا گیا۔ اچانک سب کھڑکیاں دروازے بجنا بند ہو گئے، ہوا بند ہو گئی اور دھواں چھٹنے لگا۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوا تو سب نے دیکھا کومل وہاں موجود نہیں تھی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا اور اس کے بعد ابراہیم صاحب کو بلایا گیا۔ ابراہیم صاحب فوراً اپنے استاد کو لے کر آئے۔ استاد صاحب جن کا نام رشید صاحب تھا، انہوں نے حصار درخت کے ارد گرد حصار بنایا اور اس میں ابراہیم صاحب اور رشید صاحب دونوں بیٹھے۔ انہوں نے پڑھائی شروع کر دی اور اس طرح سے پڑھائی شروع کی
پڑھتے پڑھتے رات کا ٹائم آ گیا تو اچانک ایک ہوا میں سواری، تخت نما سواری جو ہے نمودار ہوئی، جس پر کوئی انسانی روپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تخت سیدھا اس حصار میں آ کر اتر گیا۔ اس کے بعد ان میں بات چیت ہوئی۔ رشید صاحب نے سب کچھ بتایا تو شاہ جنات نے عافان کو طلب کیا۔ عافان کو جب لایا گیا تو وہ بالکل اس انداز میں کھڑا تھا کہ جیسے وہ کسی کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اس کا انداز میں باغی پن واضح تھا۔ شاہ جنات نے کہا، بیٹا عافان، اس بچی کو چھوڑ دو، تم نے اس بچی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو عافان نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس کو میں لے کر ہی جاؤں گا، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو شاہ جنات نے کہا کہ بیٹا عافان، تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن مجھے مجبور نہ کرو میں تمہیں سزا دوں، تم اس کو واپس کر دو، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن عافان تھا کہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ مجبوراً شاہ جنات نے حکم دیا کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو باندھ دیا جائے، قید کر دیا جائے، جب تک یہ کومل کا پتہ نہیں بتاتا۔ 3 دن تک وہیں پہ رشید صاحب اور ابراہیم صاحب حصار میں بیٹھے رہے، پڑھائی کرتے رہے اور منتظر رہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن عافان تھا کہ وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایسے نہج پہ آ کر، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق، جب اصولوں کی بات آتی ہے اور اس پر پابندی لازم ہوتی ہے تو پھر ایک بہت سنجیدہ فیصلے لیے جاتے ہیں اور سخت بھی۔ عافان کو جب دوبارہ بلایا گیا تو وہ اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ شاہ جنات نے بہت غم زدہ انداز میں کہا کہ بیٹا عافان، اگر تم نے مجھے کومل کا پتہ نہیں بتایا تو مجھے تمہیں جلا دینا ہوگا۔ لیکن عافان اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ آخر کار دکھی دل سے شاہ جنات نے کہا کہ اس کو جلا دو۔ عافان جلتا رہا لیکن اس نے کومل کا پتہ نہیں بتایا۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کومل کی طرح ہے۔ شاہ جنات نے اپنے جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو ڈھونڈا جائے، اور چوتھے دن کومل کی لاش اسی درخت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ اس کے بالوں کو اس کا پھندا بنا دیا گیا تھا۔ جو بال اس کی خوبصورتی کی علامت تھے اور جس پہ وہ جن عاشق ہوا تھا، اس نے اسی کو اس کے جان لینے کا ہتھیار بنا دیا۔ وہ خود بھی نہ بچا اور اس نے کومل کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ غم کومل کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ ایک بے قصور کی جان ایک جن زادے کی ضد میں چلی گئی۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہمیں احتیاطیں کرنے کے لیے بتاتے ہیں، ہمیں ان احتیاطوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میرا چینل نیا ہے اس لیے مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ہارر، آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹاگرام پیج اور فیس بک پیج پر DM کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔